اللہ وبرکاتہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں علامت کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی۔ اب تک ہم نے 2 علامتیں دیکھی ہیں، جس میں کہ ہم نے کا کی علامت کے ساتھ لفظ کا ترجمہ کرنا سیکھا ہے قرآن سے، اور یا کے ساتھ قرآن میں ترجمہ کرنا سیکھا ہے۔ آج جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے ہا ہو ہی کی علامت، اور آپ کو یہ جن الفاظ کو میں نے چوز کیا ہے وہ اتنے آسان لگیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو وہ جلد ہی یاد ہو جائیں گے۔ تو آپ کو جس بھی طریقے سے اگر آپ کو قرآن میں ملے تو جو بھی ایسے الفاظ ہیں جن سے آپ ریلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت سارا ترجمہ کر پائیں گے۔ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھے تھے 6 حرف جن کے ساتھ ہم نے ترجمہ کرنا سیکھنا ہے، تو اب تک ہم 2 دیکھ چکے ہیں، یا اور کا، اور اس بار ہم ہو کے ساتھ ترجمہ کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے پچھلے ویڈیوز میں یہ دیکھا تھا، یہ جو علامتیں ہیں یہ اسم، فعل، حرف سب کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہو ہا ہی جو ہے یہ بھی اسم، فعل، حرف تینوں کے ساتھ جڑتا ہے، لیکن ہم جو ہے ابھی کیا سیکھ رہے ہیں، اسم کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہو ہا ہی کا مطلب کیا ہوگا۔ تو جب آپ کو ہو ہا یا ہی تینوں میں سے کسی بھی طریقے سے ملتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، اس کا، اس کی، اس کے، اسے سے کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسم یعنی کہ نام کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہم صرف اس کا یا اس کی سے کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور آیت میں کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں، انشاءاللہ اسے سمجھیں گے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ربہ۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے، رب، رب اسم کا ہے یعنی کسی کا نام ہے، اور ہو کیا ہو گیا، ہو کا معنی ہو گیا، ہم نے سیکھا اس کا یا اس کی، تو ربہ اس کا رب۔ اب قرآن میں کس طرح استعمال ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، تو ہم اذ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اذ کا معنی ہوتا ہے جب، قال کا معنی ہوتا ہے اس نے کہا، لہو کا معنی ہوتا ہے اس کے لیے۔ ربہ ہم نے کیا سیکھا، ربہ یعنی کہ اس کا رب، اور اسلم کیا ہے، ایک کمانڈ ورڈ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ فرما بردار ہو جا۔ تو تب پورا ملا کے ترجمہ کیا ہو جائے گا، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اسے اس کے رب نے فرما بردار ہو جا۔ اب دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، دوسرا لفظ کیا ہے، رسول ہی۔ بہت ہی آسان سے الفاظ ہیں جس کا اگر آپ پہلے سے معنی جانتے ہیں، یہ سارے رسول کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، رسول ہوتا ہے، اور ہی ہا ہو تو اس کا معنی ہم کو اس کا، اس کی، اس کے، اسے کرنا ہے، تو رسول ہی ہو جائے گا اس کا رسول۔ قرآن میں کیا آیا دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو یا ایھا کیا ہوتا ہے، پکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم ایسے کرتے ہیں۔ الذین کا معنی ہوتا ہے جو لوگ یا جنہوں نے، آمنو کا معنی ہوتا ہے وہ ایمان لائے۔ تو اب ملا کے جو ہوتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آمنو کا کیا، یہ کمانڈ ورڈ ہے، آمنو ایمان لاؤ، اور پلورل ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لوگوں، زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، باللہ یعنی اللہ پر، و رسولی، و کا معنی ہوتا ہے اور، رسولی ہم نے سیکھا اس کا رسول، تو ترجمہ پورا کیا ہو جائے گا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ نیکسٹ جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے نور ہی۔ نور کا معنی بھی ہم جانتے ہیں، نور، روشنی، تو نور ہی کا معنی کیا ہو جائے گا، اس کا نور، ہو کا معنی اس کا یا اس کی، تو نور ہی اس کا نور۔ قرآن میں کیا ہے، واللہ متم نورہ، واللہ ہو گیا، وا کا معنی اور، اللہ اللہ، اور اللہ، متم یعنی پورا کرنے والا، نور ہی کا معنی ہو جائے گا اس کا نور، تو پورا ملا کے ترجمہ ہو جائے گا، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنا نور، یعنی اس کا نور یا اپنا نور، دونوں طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ورڈ ہے یہ بھی بہت ہی آسان ہے، یہ کتاب کا معنی بھی ہم جانتے ہی ہیں، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ہو، تو کتاب ہو کا معنی ہو جائے گا اس کی کتاب۔ اب جو مؤنث طریقے سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں لفظ، ان کا ہم ترجمہ اس کی کریں گے، اور جو مذکر کے طریقے سے یعنی میل کے طریقے سے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ اس کا سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں دیکھ لیتے ہیں، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، فا کا معنی ہوتا ہے پس پھر یا تو، اور من کا معنی ہو گیا جو، تو پس پھر تو جو، اوتیا کا معنی ہو گیا دیا گیا، کتابہ ہم نے کیا سیکھا کہ اس کی کتاب، بیمینہ یعنی
اس کے دائیں ہاتھ میں. ہا کا معنی یہاں پہ بھی ہوتا ہے اس کا اس کی, تو اس کے یمین یعنی دائیں ہاتھ, تو یمین ہی یعنی اس کے دائیں ہاتھ میں. تو پورا ملا کے ترجمہ ہو جائے گا. پھر جس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی, یا آپ اس طریقے بھی کس سے بھی کہہ سکتے ہیں, پس جو دیا گیا اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں. نیکسٹ ورڈ ہے طعام ہی. طعام بھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا, دعوت طعام. طعام کا معنی کھانا ہوتا ہے, تو طعام ہی کیا ہو جائے گا معنی, اس کا کھانا. قرآن میں اس طریقے سے آیا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. تو فَلْيَنْظُرْ کا معنی ہوتا ہے پس چاہیے کہ وہ دیکھے, الانسان یعنی کہ انسان. تو جب جو ہے ملا کے آتا ہے, جب موجود ہے کہ کون دیکھے تو انسان دیکھے, تو پس چاہیے کہ انسان دیکھے. الا کا معنی ہو گیا کی طرف, طعام ہی کا معنی ہو گیا اس کا کھانا. تو پورا ملا کے ترجمہ ہو جائے گا پس چاہیے کہ انسان دیکھیے اپنے کھانے کی طرف. نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے اخی ہی. دیکھیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا اخو کا, اس میں کا کی ضمیر جڑی ہوئی تھی, کا کی علامت جڑی ہوئی تھی, اور اس بار جو ہے اخی ہی ہے, یہاں ہا کی علامت کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اخی ہی, ہا کا معنی اس کا اس کی, تو اخی ہی کیا ہو گیا اس کا بھائی. قرآن میں دیکھیں گے یوم یفر المرء من اخیہ, تو یوم کا معنی کیا ہو گیا اس دن, یفر یعنی وہ بھاگے گا, المرء یعنی انسان. اب دیکھیے وہ بھاگے گا یعنی کون بھاگے گا, انسان بھاگے گا. من کا معنی ہوتا ہے سے, اور اخیہ کا معنی کیا دیکھا ہم نے, اس کا بھائی. تو ملا کے ترجمہ کیا ہوگا, اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے, یعنی کس کی بات ہو رہی ہے, قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں امی ہی, پچھلے ویڈیو میں ہم نے امی کا دیکھا تھا, تو کا معنی ہم نے دیکھا تھا کہ کا معنی ماں ہوتا ہے, اور ہا کا معنی ہم نے سیکھا ہے اس کا یا اس کی. تو امی ہی کا معنی ہو گیا اس کی ماں. اسی طرح ابی ہی, اب اس کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں, ابا بولتے ہیں اردو میں, اب ابی ہی ہے تو یعنی کہ ہا کا معنی اس کا اس کی, ابی ہی اس کا باپ. و امی ہی و ابی ہی, اب یہ جو ہم نے پہلے آیت دیکھی نا, اور بھاگے گا اس دن انسان اپنے بھائی سے, و امی ہی و ابی ہی, اور اس کی ماں سے اور اس کے باپ سے. وا کا معنی اور ہوتا ہے, امی ہی کا معنی اس کی ماں, و امی ہی اور اس کی ماں, و ابی ہی یعنی اور اس کا باپ. تو کیا ہو جائے گا, اور اس کی ماں اور اس کا باپ, یعنی اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اور اس کی ماں سے اور اس کے باپ سے. صاحبتی ہی کا معنی کیا ہوتا ہے, دیکھیں صاحبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ساتھی کو کہتے ہیں نا صاحبہ, اور اس میں ہا لگا ہوا ہے تو ساتھی کون ہوتا ہے, یہاں پہ بیوی کی بات ہو رہی ہے, تو صاحبتی ہی یعنی اس کی بیوی. اسی طرح بنی ہی, جیسے ابن آپ جانتے ہیں نا, ابن کس کے لیے استعمال کرتے ہیں, بیٹے کے لیے, خالد بن ولید, یا ابن بھی استعمال ہوتا ہے, تو یہاں پہ بنی ہی اسی سے ریلیٹ کریں گے, بنی ہی یعنی اس کے بیٹے. ٹھیک ہے, تو وہ صاحبتی ہی یعنی اور اس کی بیوی, و بنی ہی کا معنی کیا ہو جائے گا, اور اس کے بیٹے. ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اسی کے کنٹینیوشن میں ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اس کی ماں سے اور اس کے باپ سے اور اس کی بیوی سے اور اس کے بیٹے سے, یعنی اس کی اولاد سے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں, شیئر کریں, اور قرآن کی ورڈ سیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیر.